السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے سیما مناف کا ناول تیرے بے رخی کے دیار میں، ایپیسوڈ نمبر 3. ولیمے والے دن جب وہ تیار ہو کر پالر سے آئی تو سب ہی حیران رہ گئے. سی گرین اور گولڈن کمبینیشن کے غرارے سوٹ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی. ایک لمحے کو تو نمیر بھی ساکت رہ گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا. تم کتنی بھی حسین بن کر آ جاؤ میرے سامنے شہتاج بیگم، لیکن کبھی علینا نہیں بن سکو گی میرے لیے. علینا کو حاصل کرنا میری اولین خواہش ہے اور اسے میں ضرور پورا کروں گا. اس رات مما خود شہتاج کے ساتھ آئی تھیں. ان کے ہاتھ میں ایک جیولری باکس تھا. نمیر، یہ شہتاج کی منہ دکھائی تھی جو کل تم شاید میرے کمرے میں ہی بھول آئے تھے. اسے آج ضرور پہنا دینا. یہ ہمارے خاندانی کنگن ہے اور اس پر صرف شہتاج کا حق ہے. اب وہ جیولری باکس کھولنے لگی. خوبصورت جڑاؤ کنگن جگمگ جگمگ کرنے لگے. لو، اپنے ہاتھوں سے پہنا دو. انہوں نے کنگن نمیر کی جانب بڑھائے. مجھے کنگن ونگن پہنانے نہیں آتے مما، میں کوئی چوڑی والا ہوں، آپ خود ہی پہنا دیں. وہ بیزاری سے بولا. کوئی چوڑی والا نہیں، یہ رسم ہے ہمارے ہاں کی. دولہا اپنے ہاتھوں سے پہناتا ہے اپنی دلہن کو. چلو آؤ. مما نے ڈانٹا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. میں پہن لوں گی پھپھو. وہ خود بھی جھجک رہی تھی. نہیں، نمیر پہنائے گا. وہ بیزار سا چہرہ لیے سرد ہاتھوں سے اسے کنگن پہنانے لگا. شہتاج کے ہاتھوں کی نمی اور کپکپاہٹ وہ محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کے جذبات میں کوئی ہلچل نہ ہوئی. شہتاج کے مہندی لگے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھے، لیکن اس کا لمس دل میں کوئی جادو نہ جگا رہا تھا. اس کے وجود سے پرفیوم اور مہندی کی ملی جلی خوشبو امڑ رہی تھی. اس کا سر جھکا ہوا تھا، نازک سی بندیاں ماتھے پر چمک رہی تھی. وہ ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھنے لگا. اس کا دلکش روپ اس کی دسترس میں تھا، لیکن دل سے کس قدر دور تھی وہ. کنگن پہنا کر وہ قریب سے یوں ہٹا جیسے مزید کچھ دیر اس کے پاس ٹکا رہا تو موم کی طرح پگھل جائے گا. اچھا بیٹا، اب میں چلتی ہوں، تم لوگ آرام کرو. مما گئیں تو وہ اٹھ کر تبدیل کرنے کے لیے کپڑے نکالنے لگی. آج پھر برداشت کرنا پڑے گا تمہیں. اس کے جاتے ہی وہ پھر لفظوں کے تیر اس پر برسانے لگا. مجبوری ہے. وہ ضبط سے مسکرائی. کوئی مجبوری نہیں ہے، تم برابر والے کمرے میں جا کر سو سکتی ہو. سوری، میں لوگوں کی باتیں برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی. ان باتوں سے تو بہتر ہے میں آپ کی باتیں اور رویے کو ہی برداشت کر لوں. وہ اس کی جانب دیکھے بنا ڈریسنگ روم میں گھس گئی. اسے یقین تھا کہ اس کے کمرے میں آنے تک وہ خود وہاں سے جا چکا ہوگا، لیکن جب وہ کمرے میں آئی تو وہیں ٹھٹک گئی. وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، جبکہ دوسرا تکیا اس نے صوفے پر رکھ کر اسے جتا دیا تھا کہ اس کی جگہ وہاں ہے. وہ چپ چاپ بنا کچھ کہے صوفے پر لیٹ گئی اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے. نمیر نے ایک لمحے کو گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر سونے کی تیاری کرنے لگا. اس نے کب یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے ایسا سلوک روا رکھے گا، اس طرح پیش آئے گا. اسے بیویوں سے برا سلوک کرنے والے مرد سخت ناپسند تھے. وہ ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کا دوست بن کر رہے گا، اسے بے پناہ محبت و توجہ دے گا، لیکن وہ تو اول روز سے ہی اس کی ناپسندیدہ ہستی بن چکی تھی. مما دونوں کو ایک ساتھ ہنستا بولتا دیکھنا چاہتی تھیں. وہ چاہتی تھیں وہ خوب گھومے پھریں، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے سے بے حد اکتائے ہوئے رہتے تھے. نمیر صبح ہی تیار ہو کر گھر سے نکل جاتا، جبکہ وہ گھر میں ادھر سے ادھر بھٹکتی پھرتی. کبھی کچن میں گھس جاتی
खानसामा को हटाकर खुद कुछ न कुछ पकाने लगती और कभी घर की सफाई में जुट जाती। अगले रोज लॉन की नोक पलक संवारने लगती तो कभी टेरेस की धुलाइयां होने लगती। मम्मा खामोशी से उसके तौर तरीके देख रही थी। वो बखूबी जानती थी कि इस तरह वो खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करती है। रात में कभी वो बड़ी मुश्किल से अपने कमरे में जाती थी। मम्मा एक रोज उसे समझाने पर मजबूर हो ही गईं। ये क्या करती फिरती हो तुम घर में? हर काम के लिए नौकर मौजूद है। तुम्हारी शादी को कुल 15 दिन हुए हैं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? 15 दिन की दुल्हन घर के कामों में लग गई है। अरे फुप्पो, उसने उनके गले में बाहें डाल दी। किसी को क्या? मेरा घर है, मैं अपनी मर्जी से संवारती हूँ। काम में दिल लगता है मेरा, वरना सारा दिन गुजारना कितना मुश्किल होगा। कोई मुश्किल नहीं होगा। तुम अपनी तालीम जारी रख सकती हो। कॉलेज में एडमिशन ले लो, नहीं तो प्राइवेट बीए कर लो। ब्यूटिशियन का कोर्स कर लो, ड्राइविंग सीख लो। शाम को मेरे साथ जिम खाना चला करो। वहां नए नए लोगों से मिलोगी, नए फैशन और तौर तरीके सीखोगी। ठीक है फुप्पो, मैं बीए कर लूंगी प्राइवेट, साथ ही कोई कोर्स भी कर लेती हूँ। वो खुश हो गई। इसके अलावा बेटा, अपने शौहर की हर बात को मुकद्दम जानो। वो तुमसे दूर है तो तुम भी उखड़ी उखड़ी रहती हो, कभी करीब जाने की कोशिश नहीं करती। इस तरह तो ये फासले कभी कम नहीं होंगे। मैंने इसलिए तो तुम दोनों को एक रिश्ते में नहीं बांधा था कि तुम दोनों एक दूसरे को कबूल ही ना करो। मामा की बात पर वो खामोश सी हो गई। फुप्पो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके साथ ज्यादती हुई है। जब वो किसी और को पसंद करते थे तो आपको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। कुछ देर बाद वो बोली, मैंने जो मुनासिब समझा किया। फिर उसने भी कभी मुझे नहीं बताया था कि वो किसी लड़की को पसंद करता है, वरना शायद मैं ऐसा ना करती। निकाह के बाद बताने का क्या मकसद है? निकाह कोई ऐसा बंधन नहीं है जो पहले बांधा और फिर आसानी से तोड़ दिया जाए। हमारे अल्लाह और नबी का सबसे नापसंदीदा शरई अमल है निकाह को ख़त्म करना। मम्मा के लहजे से खफगी झलकने लगी तो वो मजीद कुछ ना बोली। अब तुम ऐसा करो, 2-1 दिन में जाकर अपने घर से अपने ज़रूरी कागजात वगैरह ले आओ। तुम जाने का भी कह रही थी कि चंद ज़रूरी चीज़ें लेना है वहां से। जी फुप्पो, उसने सर हिलाया। उस रोज इतवार था। नुमैर भी देर से सोकर उठा था। नाश्ते की मेज पर मम्मा उससे कहने लगी, नुमैर, शाहताज को कुछ चीजें लेना है अपने घर से। तुम उसे ले जाओ और शाम तक लौट आना। मैं क्यों ले जाऊं मम्मा? आप असलम के साथ भेज दें। वो बिदक गया। पागल हुए हो? वो अकेली असलम के साथ इतनी दूर जाएगी? एक दिन की तो बात है, जाना और आना है। मम्मा ने उसे डांटा। हाँ बेटा, तुम्हारे साथ जाना बेहतर होगा। ले जाओ, शाबाश। पापा ने भी कहा तो वो झुंझला गया। आखिर ऐसा क्या लेना है? क्या रखा है उस घर में? उसका अंदाज और आखिरी जुमला शाहताज का दिल दुखा गया। मुझे नहीं जाना फुप्पो, वो कहकर फौरन वहां से उठाई। कितनी बुरी बात है बेटा, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। कितना दिल दुखा होगा उसका। उसका घर है, इससे क्या होता है ये उसी से पूछो जिससे उसका घर हमेशा के लिए छूट जाता है। आज उसके माँ बाप जिंदा होते या भाई यहाँ होता तो उसका मैका कभी खत्म ना होता। पापा ने रसानियत से उसे समझाया तो उसे शर्मिंदगी होने लगी। सॉरी पापा, मैं ले जाता हूँ। वो चाय का कप रखकर उठ खड़ा हुआ। कमरे में आया तो शहताज अलमारी में मुंह घुसाए जाने क्या तलाश कर रही थी। जल्दी तैयार हो जाओ, चलते हैं। पहली बार वो उससे नरमी से मुखातिब हुआ। मैं नहीं जा रही। शहताज का लहजा बेहद सर्द था। बेकार बहस नहीं,
صرف آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، میں باہر جا رہا ہوں لان میں، آ جاؤ جلدی سے۔ وہ حتمی لہجے میں کہہ کر باہر چلا گیا۔ اس کا جی تو چاہا باہر نکل جائے، لیکن بات بڑھنے کے خیال سے وہ تیار ہونے لگی۔ چلتے چلتے مما نے پانی کی ایک بڑی بوتل اور اسنیکس سے بھری ایک باسکٹ اس کے ساتھ کر دی تھی۔ دونوں گھر سے نکلے تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ پورا آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسلام آباد کی حدود ختم ہوئی تو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دونوں بالکل خاموش تھے، حالانکہ ہلکی ہلکی پھوار ہو رہی تھی اور بادلوں سے موسم بے حد خوشگوار ہو رہا تھا۔ کاش اس وقت تمہارے بجائے علینا میرے ہمراہ ہوتی تو سفر کس قدر خوبصورت اور یادگار ہوتا۔ وہ کنکھیوں سے شاہتاج کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ خود وہ بے حد خاموشی سے باہر کی رنگینیوں کو دیکھ رہی تھی۔ سپہر تک وہ گاؤں پہنچے تو شدید بارش کے آثار شروع ہو چکے تھے۔ جلدی سمیٹ لینا سب کچھ، بارش ہونے سے پہلے نکل چلنا ہے ہمیں، موسم کے تیور ٹھیک نہیں لگتے مجھے۔ نمیر نے اسے تاکید کی۔ برابر والی خالہ سے گھر کی چابی لے کر وہ اندر داخل ہوئے تو گھر کی حالت اتنی ابتر نہ تھی۔ زینب خالہ ہفتے کے بعد آ کر صفائی ستھرائی وغیرہ کر جاتی تھیں۔ وہ اپنے کاغذات دیکھنے لگی، جانے کس جگہ رکھ دیے تھے۔ یادیں بھی تو آنکھوں میں ساون بھادوں امڈی چلی آ رہی تھیں۔ امی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں، بابا کے کپڑے، ان کی چھڑی، شاہ رخ کی چیزیں، سب کچھ یہاں سے وہاں تک بکھرا ہوا تھا۔ کتنی جلدی میں وہ تو سب کچھ چھوڑ گئی تھی۔ اندھیرا چھانے لگا تھا، بادلوں کی گڑگڑاہٹ بھی شروع ہو گئی تھی۔ نمیر صحن سے اندر آ گیا۔ وہ بابا کے کرتے کو آنکھوں سے لگائے بے آواز رو رہی تھی۔ نمیر کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کتنی تنہا اور بے بس تھی وہ۔ ماں باپ دنیا میں نہیں تھے، بھائی دور تھا، بہن کوئی تھی نہیں جس سے اپنے دل کا دکھ درد کہہ لیتی۔ شوہر کا گھر بھی اپنا کہاں تھا؟ جب شوہر ہی اپنا نہیں تھا تو گھر کا تو ذکر ہی کیا۔ شاہتاج، اس نے نرمی سے پیچھے جا کر اسے پکارا اور اس کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ وہ چونک کر مڑی۔ آج شاید پہلی بار اس نے اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ مت رو اس طرح، ماموں کی روح کو تکلیف ہوگی۔ اگر تم نے اپنا سامان رکھ لیا ہو جو لینا تھا تو چلیں، تیز بارش شروع ہونے والی ہے۔ جی، اس نے سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں اس وقت تمہاری کیفیت کو، لیکن بندے کے اختیار میں کچھ نہیں ہے سوائے صبر کرنے کے۔ اور اب تک میں نے کیا بھی کیا ہے سوائے صبر کرنے کے؟ اس نے تلخی سے سوچا۔ چلو چلیں۔ اس نے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھائے اور اسی وقت موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ساتھ ساتھ موٹے اولے بھی گرنے لگے۔ یا خدا، اب کیا ہوگا؟ پھنس نہ جائیں کہیں۔ نمیر نے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر صحن میں جھانکا۔ جا بجا اولے گرے ہوئے تھے۔ ذرا رک جائیے بارش، پھر چلتے ہیں، ژالہ باری بھی تو ہو رہی ہے۔ اس نے خاموش کھڑی شاہتاج کو مخاطب کیا، پھر دوبارہ بارش کو دیکھنے لگا۔ وہ کمرے میں بچھے پلنگ کی چادر کو جھاڑنے لگی، لیکن چادر کافی میلی ہو رہی تھی۔ اس نے صندوق کھول کر دھلی ہوئی چادر نکالی اور پلنگ پر بچھا دی۔ آ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں، میں نے دھلی ہوئی چادر بچھا دی ہے۔ اس کے کہنے پر وہ اندر آ گیا، پھر پلنگ پر بیٹھ کر پوچھنے لگا، یہاں کی بارشیں کیا بہت دیر چلتی ہیں؟ کبھی کبھی، کبھی جلدی ختم ہو جاتی ہیں اور کبھی دنوں تک رہتی ہیں، لیکن ایک خرابی ہے یہاں، سڑک کچی ہونے کی وجہ سے بارش میں بہہ جاتی ہے اور پھر گاڑیوں کا چلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر آج بھی ایسا ہوا تو ہمارا جانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اف، نہیں۔ پہلے تو وہ پریشان ہوا اور پھر غصے نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ پھر کیسے جائیں گے ہم؟ گاڑی بھی اتنی دور کھڑی ہے، کیسے دیکھوں جا کر؟
بارش ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. تمہیں بھی آج ہی آنا تھا. ایسا کیا ضروری سامان تھا جسے لیے بنا چارہ نہیں تھا؟ اسی وقت کمرے کی کھڑکی پر دستک ہوئی جو زینب خالہ کے گھر میں کھلتی تھی. اس نے جواب دیے بنا اٹھ کر اندر سے لگی کنڈی کھول دی. جی خالہ. دوسری جانب زینب خالہ ہی تھی. سنا ہے بیٹا بارش کا پانی گلیوں میں بھر گیا ہے. اس وقت تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہوگا. تم کل تک یہیں رک جاؤ. نہیں تو ہمارے ہاں آ جاؤ. بستروں کی کمی نہیں ہے. کھانے کی فکر نہ کرنا وہ میں بھجوا دوں گی. صبح بارش تھم جائے تو نکل جانا. لیکن خالہ ہم کیسے رک سکتے ہیں؟ پھپھو پریشان ہوں گی. ہم شام تک واپسی کا کہہ کر آئے تھے. اس کی فکر نہ کرو. میں فاروق سے کہتی ہوں وہ تمہارے گھر فون کر دے گا بڑی حویلی والوں کے ہاں سے. لیکن اس بارش میں کیسے جائے گا وہ؟ چلا جائے گا. پیدل جانا کوئی مشکل نہیں ہے. جبکہ گاڑی نکالو گے تو کہیں کچی جگہ میں پھنس گئی تو مشکل ہو جائے گی. پھر آپ فون کرا ہی دیں. موقع مل گیا تو نکل جائیں گے ورنہ رکے تو مما پریشان تو نہیں ہوں گی نا. نمیر نے فون نمبر لکھ کر زینب خالہ کو دیا. پھر آ کر چارپائی پر لیٹ گیا. باہر موسلا دھار بارش برس رہی تھی. شہتاج کو شرمندگی ہونے لگی. اس کی وجہ سے آج وہ اس مشکل میں پھنس گئے تھے. کتنا عجب وقت تھا. جس گھر میں وہ 23 سال رہی تھی آج اس میں ایک رات گزارنا اسے مشکل میں پھنسنا لگ رہا تھا. سوری، میں آپ کو ہمیشہ مشکل میں مبتلا کر دیتی ہوں. وہ اس کے نزدیک آ کر کھڑی ہوئی اور سنجیدگی سے کہنے لگی. اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ خود بھی صورتحال سے پریشان اور بیزار تھا. رات گزار لیں. صبح تک بارش رک گئی تو فوراً نکل چلیں گے. وہ شرمندگی سے بولی. بارش رک گئی تو؟ اور اگر ایک ہفتے تک بھی نہ رکی تو؟ ایسا نہیں ہوگا. وہ پلٹی اور کمرے میں موجود واحد کرسی پر جا کر بیٹھ گئی. کبھی بابا جان اس کرسی پر بیٹھ کر کتابیں پڑھا کرتے تھے. کتنا شوق تھا انہیں پڑھنے کا. ڈھونڈ ڈھونڈ کر کتابیں لاتے اور اکثر اس کے لیے انہیں شہر جانا پڑتا. پھر رات بھر جاگ جاگ کر پڑھتے رہتے. اماں کتنی خفا ہوتی تھیں ان کے اس شوق پر. کنڈی پھر بجی. اس نے اٹھ کر کھڑکی کھولی. زینب خالہ کی بیٹی کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی. اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دیجیے گا باجی. اس کی بھی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے ساتھ کچھ سامان ہے کھانے پینے کا. مما نے دے دیا تھا. ٹھنڈی چیزیں کیوں کھائیں گی باجی؟ بھائی جی شادی کے بعد پہلی بار گاؤں آئے ہیں. امی تو شرمندہ ہیں کہ ان کی ٹھیک سے خاطر بھی نہیں کر سکی اس موئی بارش نے تو. آپ رکیے گا نا باجی ابھی؟ دعوت کریں گے سب محلے والے. ارے نہیں. وہ ہنس پڑی. یہی بہت ہے. صبح ہم نکل جائیں گے جلدی. دو ایک باتوں کے بعد اس نے کھڑکی بند کر دی. سنیے کھانا کھا لیں. اس نے نمیر کو آواز دی. مجھے بھوک نہیں ہے. حالانکہ آتے قل واللہ پڑھ رہی تھی. بری بات ہے انہوں نے اتنے پیار سے بھیجا ہے. وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. تازہ مکھن لگی گرم گرم روٹیوں کی مہک پورے کمرے میں پھیل رہی تھی. ساتھ میں بھنی ہوئی مرغی کا سالن. ایک پلیٹ میں سوئیوں کا زردہ بھی تھا. زینب خالہ نے تو باقاعدہ ان کی دعوت کر دی تھی اور اپنی ایک مرغی بھی قربان کر دی تھی ان کے لیے. نمیر نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا. جانے کھانے کا اصل لطف چھوٹی چھوٹی جگہوں پر زیادہ کیوں آتا ہے. رات ہوتے ہوتے سردی بھی بڑھ گئی تھی. بارش ابھی تک ہو رہی تھی. شہتاج نے ایک لحاف نکالا اور نمیر کے بستر پر رکھ دیا. خود زمین پر چادر بچھا کر دوسرا لحاف نکال کر لیٹ گئی. نمیر نے گردن تک لحاف اوڑھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا. رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے گھبرا کر اپنے اطراف میں نظر ڈالی تو سب یاد آنے لگا. وہ لوگ شہتاج کے گھر میں تھے اور شہتاج
وہ گھٹنوں میں منہ دیے شاید رو رہی تھی۔ کمرے میں جلتے ہلکے سے بلب کی روشنی میں اس کا دھیرے دھیرے ہلتا ہوا وجود یہی بتا رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ شہتاج کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کر پوچھنے لگا۔ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ خاموش رہی اور آنسو پوچھنے لگی۔ بابا یاد آ رہے ہیں؟ اس نے آہستہ سے گردن ہلا دی۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ادھر آؤ، میں بلا رہا ہوں نا۔ اب کی بار اس نے روب سے اسے پکارا تو وہ اٹھ کر چپ چاپ آ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو یہاں۔ اس نے پاؤں سمیٹ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ اس طرح رونے سے کیا حاصل ہے سوائے اس کے کہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی؟ وہ اسے سمجھانے لگا۔ چلو لیٹو اب، شاباش، سونے کی تیاری کرو، ہمیں صبح جلدی نکلنا ہے۔ جی اچھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو اس نے جانے کس جذبے کے تحت اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ یہیں لیٹ جاؤ، شاباش، میں زمین پر کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، زمین بھی ٹھنڈی ہوگی۔ شہتاج نے دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جیسے کہہ رہی ہو اب خیال آ رہا ہے جب رات کا ایک پہر گزر چکا ہے۔ بڑی سنجیدگی سے کہہ کر اٹھنے لگی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آرام سے ہوں۔ کوئی آرام سے نہیں ہو، جگہ ہے بہت، لیٹ جاؤ۔ دل میں بھی تو جگہ ہونی چاہیے۔ اس نے سوچا اور چپ چاپ سمٹ کر ایک طرف لیٹ گئی۔ نمیر بھی دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ششدر رہ گیا۔ شہتاج ایک معصوم بچے کی طرح جانے کب اس کی باہوں میں سمٹ کر سو رہی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی لیکن کتنی دور تھی۔ وہ عجیب سے احساس سے دوچار ہونے لگا۔ کتنا سکون تھا یہاں۔ وہ غور سے شہتاج کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ کتنا محروم لگ رہا تھا، اپنے شوہر کی محبت توجہ سے محروم، لیکن وہ سب کچھ سہ رہی تھی۔ اسے خود پر شرمندگی ہونے لگی۔ لیکن اگلے ہی لمحے علینا کا وجود ان دونوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ اسے لگا اگر شہتاج مزید اس کے قریب سوتی رہی تو علینا اس سے خفا ہو جائے گی۔ پھر شہتاج اس کی منزل نہیں تھی، اسے علینا کو حاصل کرنا تھا۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ جب علینا اسے حاصل ہو جائے گی تو وہ اسے اپنی تمام شدتیں بتائے گا، اسے دوری کے تمام دکھ ایک ایک کر کے بتائے گا کہ اس نے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں، بیوی کے وجود کو نظر انداز کر کے اس کا انتظار کیا ہے۔ وہ تو اپنی بیوی پر ایک نگاہ غلط ڈالنے کا گناہگار تک نہیں ہے۔ کون ہوگا ایسا پارسا جو خود کو اس طرح سنبھال سکے، بہلا سکے، روک سکے؟ ہاں، وہ ہے۔ کیسا سرخرو ہوگا اس سمے وہ اپنی محبت کے آگے۔ اس نے ایک جھٹکے سے شہتاج کو خود سے دور کر دیا۔ وہ گہری نیند سے ایک دم جاگ گئی۔ ذہن و دماغ کو بیدار کر کے اس نے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی۔ نمیر اب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک تناؤ سا پھیلا ہوا تھا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ پلنگ سے کھڑا ہو گیا۔ بارش رک گئی ہے، چلنے کی تیاری کرو۔ ابھی سے؟ ابھی تو بہت اندھیرا پھیلا ہوا ہے، 5 بجے ہیں صبح کے۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ تو کب تک رکنا ہے آخر؟ ساری عمر تو نہیں رہنا یہاں۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ واپسی کا سفر اسی طرح طے ہوا۔ ایک دوسرے سے انجان اور بے خبر بنے، دونوں پورے راستے بالکل خاموش رہے، یوں جیسے یک سر اجنبی ہوں۔ گھر آتے ہی نمیر نے کراچی واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مما کو جب پتا چلا تو وہ حسب توقع خفا ہونے لگی۔ کیا پڑی ہے تمہیں کراچی جانے کی؟ یہاں کا کام سنبھالو، وہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ پلیز مما، مجھے جانے دیں، میں اب مزید یہاں نہیں رک سکتا۔ چلے جانا، ابھی تو تم لوگ کہیں گھومنے تک نہیں گئے۔ پہلے شہتاج کو کہیں گھما پھرا کے لے آؤ، یورپ، امریکہ یا کہیں اور۔ بچی سارا دن گھر میں پڑی رہتی ہے۔
یورپ، امریکہ؟ مما وہاں جانے کے لیے بھی کچھ ڈھنگ تو آنے چاہیے نا، نہ لباس پہننے کا سلیقہ، نہ میک اپ کرنے کا ڈھنگ، چار لوگوں میں بیٹھے تو بات کرنے کی تمیز تو ہو، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سے قطعی نا واقف۔ مما آپ نے بھی میرے لیے خوب نمونہ ڈھونڈا ہے۔ کمرے سے باہر کھڑی شہتاج ذلت و شرمندگی کے شدید احساس تلے دب گئی۔ نمیر؟ مما تعصب سے اسے دیکھنے لگیں۔ ہماری کلاس کی لڑکیوں کے رنگ ڈھنگ بھی تم نے خوب دے رکھے ہیں، نہ شوہر کو خاطر میں لاتی ہے نہ ہی سسرال والوں کو۔ شہتاج بہت صابر اور سلجھی ہوئی بچی ہے، تمہارا رویہ اب تک برداشت کر رہی ہے، کوئی اور لڑکی ہوتی تو رکی ہوتی یہاں، کوئی اور لڑکی ہوتی تو میرا رویہ بھی اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، مجھے اس کے ساتھ پر شرمندگی نہ ہوتی، لیکن شہتاج، اس کی روتی شکل، گاؤں کی لڑکیوں کا رہن سہن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں بھی گاؤں میں پلی بڑھی تھی، تمہارے نانا اور دادا کی بچپن سے دوستی کی بنا پر میری شادی ہوئی، میں نے شادی کے بعد پڑھا لکھا، ڈھیروں کورسز کیے، تمہارے پاپا نے بھی نبھایا زندگی بھر، میری خوشی، میرے فیصلوں کا احترام کیا، ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی، کیا تم کہہ سکتے ہو کہ میں بھی کبھی گاؤں میں رہا کرتی تھی؟ آپ کی بات اور ہے مما، آپ ذہین اور سمجھدار تھیں، جلد سب کچھ سیکھ گئیں، وہ بھی سیکھ جائے گی، تم اسے وہ مان، توجہ اور پیار تو دو جو تمہارے پاپا نے مجھے دیا تھا۔ میں اسے کچھ نہیں دے سکتا مما، میرے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ فوراً کمرے سے نکل آیا۔ باہر شہتاج کھڑی تھی، دھواں دھواں چہرہ۔ نمیر کو دکھ ہوا، وہ فطرتاً برا نہیں تھا، بس اس علینا اور اس کی محبت نے گڑبڑ کر دی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹک کر وہاں سے چلا آیا۔ کراچی پہنچتے ہی اس کی ہمت نہ ہوئی کہ علینا کو فون کرتا یا اس سے ملتا۔ کیا کہے گا وہ اس سے کہ اتنے بلند و بالا محبتوں کے دعووں کے بعد وہ شہتاج کو رخصت کرا کے اپنی خلوت کا ساتھی بنا کر لے آیا ہے۔ یہ اور بات تھی کہ وہ ہنوز اس سے دور تھا، ایک فاصلہ برقرار تھا دونوں کے درمیان، لیکن کیا وہ یقین کرے گی کہ اسے مجبور کر دیا گیا تھا؟ ایک مرد اور اس قدر مجبور! اسے سوچ کر ہنسی آنے لگتی تھی۔ رات میں جب وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا تو فون کی گھنٹی بجنے لگی، کہیں وہی نہ ہو، اس کا دل گواہی دینے لگا۔ چوتھی بیل پر اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، وہ آہستگی سے بولا۔ دوسری جانب کچھ دیر خاموشی رہی۔ ہیلو، کون؟ بولیں بھائی۔ نمیر، میں ہوں، علینا۔ دوسری جانب سے علینا کی آواز سنائی دی۔ اوہ علینا، کیسی ہو تم؟ وہ خود کو سنبھال کر پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، لہجہ رندھا ہوا تھا۔ تم کراچی آ گئے، فون تک نہیں کیا۔ خیر فون تو تم وہاں اسلام آباد سے بھی کر سکتے تھے، لیکن تم تو شاید کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے علینا، اب میں کیا کہوں تم سے؟ کچھ مت کہو، میں لا علم نہیں ہوں، تم نے بھی وہی کیا جو سب کرتے ہیں، لیکن مجبوری کا رونا مت رونا پلیز، آج کل تو لڑکیاں اس قدر بے بس نہیں ہوتی نہ کہ مرد۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنزیہ انداز میں کہنے لگی۔ تم کہہ سکتی ہو سب کچھ، لیکن یقین کرو آخر وقت تک میں مما کو روکتا رہا، میرے جانے سے پہلے ہی وہ سب انتظامات کر چکی تھیں، کارڈز بانٹے جا چکے تھے اور میں سمجھتا رہا کہ وہ اس سے پہلے مجھ سے پوچھیں گی، لیکن یہ میری خوش فہمی تھی، انہوں نے نکاح سے پہلے نہیں پوچھا تو رخصتی کرانے سے پہلے کیا پوچھتی؟ اور اب؟ علینا کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اب؟ وہ کچھ دیر رکا۔ میں نے اب بھی اسے قبول نہیں کیا ہے، یقین کرو ہمارے درمیان آج بھی وہی فاصلے ہیں، تم چاہے مجھے قبول کرو یا نہیں، میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گا، یہ میری بھی ضد ہے۔ واقعی؟ کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ علینا کو بالکل بھی یقین نہیں آیا۔